السلام علیکم، شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور آج ہم آپ کے لیے ایک اور کالم لے کے آئے ہیں اور یہ کالم ہے جناب عرفان صدیقی صاحب کا۔ عرفان صدیقی صاحب کو سبھی جانتے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسی پس منظر میں جو کہ چل رہا ہے، کبھی جج ارشد ملک کی ویڈیو آتی ہے اور کبھی جو ہے وہ فیکٹ فوکس کی آڈیو ٹیپ، جس میں ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو ٹیپ اور اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں، اور پھر اس میں رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ، تو کچھ معلومات جو ہیں وہ انہوں نے بھی آج ایک اپنے کالم کے اندر کچھ ریویلیشنز کی ہیں۔ انہوں نے آج ہم سب جو ایک ویب سائٹ ہے، مجاہد مسعود صاحب اس کے مدیر ہیں، اس میں ایک کالم واردات کی گواہی واردات سے پہلے، یہ ان کے کالم کا عنوان ہے، اور وہ لکھتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ سچے، کھرے اور بے لاگ انصاف کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ملزم جو ہی مجرم قرار پاتا اور کیفر کردار تک پہنچتا ہے، کہانی تمام ہو جاتی ہے۔ بس تاریخ کے اوراق میں عبرت کی ایک داستان باقی رہ جاتی ہے۔ نہ کسی کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں اور نہ ہی کسی جج کی دستار فضیلت پر کوئی ہاتھ پڑتا ہے۔ نہ کسی کی مظلومیت کا تاثر ابھرتا اور نہ کسی سازش کی کہانیاں گردش کرتی ہیں۔ نہ گاؤں گوٹھوں کے چوپالوں سے لے کر ملکی اور بین الاقوامی اداروں تک جرم و سزا اور قانون و انصاف کے بخیے ادھیڑے جاتے ہیں۔ عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ اگر لگ بھگ نصف صدی پہلے پھانسی چڑھا دیے جانے والے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی داستان انصاف آج بھی زندہ ہے، اور 4 برس پہلے بیٹے کی کمپنی سے طے شدہ تنخواہ وصول نہ کرنے کے جرم قبیح میں عمر بھر کے لیے سیاست سے بے دخل کر دیے جانے والے نواز شریف کا تذکرہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، تو جان لیجئے کہ نصف صدی بعد دہرایا گیا یہ ڈرامہ بھی ہماری سیاست کو نکیل ڈالنے والے انہی موز اور موسموں کا کرشمہ ہے جو ہمیشہ بڑے کارگر اور مؤثر رہے ہیں۔ خلق خدا کسی عدالتی فیصلے کو تقاضۂ انصاف سمجھ کر مطمئن ہو جائے تو جانو کہ مجرم بجا طور پر کیفر کردار کو پہنچا، اور اگر سزا کسی کو ملے اور جرم کا کھرا کسی اور گھر جاتا ہو اور ترازو بدست قبیلہ کھیل کا حصہ نظر آئے تو خلق خدا اسی طرح مضطرب رہتی ہے۔ رسوائیوں کی داستان اسی طرح دائرہ در دائرہ گردش کرتی رہے تو قانون و انصاف کے دامن پر لگا داغ ملامت کسی دھوبی گھاٹ پر نہیں مٹایا جا سکتا۔ نواز شریف کا سارا معاملہ ایک کھلی کتاب ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک لاتعداد خامیوں، کمزوریوں اور کھلی ناانصافیوں میں لت پت اس مقدمے کو کسی آڈیو، کسی ویڈیو، کسی بیان حلفی، کسی اضافی گواہی کی ضرورت نہیں۔ قانون و انصاف کی رسوائی کے حوالے سے یہ بے سروپا مقدمہ ہر لحاظ سے خود کفیل ہے۔ صرف اس سلسلہ واقعات پر نظر ڈالیے جو 2014 کی ڈی چوک کے شہرہ آفاق دھرنے سے شروع ہو کر اکتوبر 2016 میں ایک اور لاک ڈاؤن تک پھیلا ہوا ہے، اور نومبر 2016 سے آج تک جس کی کڑیاں بکھری نظر آتی ہیں تو سب واضح ہو جاتا ہے۔ میں آج پٹاری سے کسی آڈیو یا ویڈیو کیسٹ کا سمپولیا یا شیشناگ نہیں نکال رہا، نہ کسی پہلے سے زیر گردش کیسٹ کی صداقت پر بحث کرنا مقصود ہے۔ میں ایک ایسی شہادت ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں جسے جھٹلانا کسی سیاسی فنکار کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ شہادت دراصل ایک خبر ہے جو وزارت عظمیٰ سے نواز شریف کی بے دخلی سے 8 ماہ قبل ایک بھارتی صحافی MJ اکبر کی زیر ادارت مرتب ہونے والے معروف ویب میگزین سنڈے گارڈین لائیو میں شائع ہوئی۔ یہ سٹوری بھارت کے ایک کہنہ مشق ایڈیٹر، صحافی، تجزیہ نگار، ماہر تعلیم اور محقق مادھو نالپٹ کی ہے۔ نالپٹ معروف اخبار ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر رہے، سنڈے گارڈین لائیو کے ایڈیٹوریل ڈائریکٹر رہے، جیو پالیٹکس کے پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ ان کی یہ سنسنی خیز سٹوری 6 نومبر 2016 کو صبح 2:01 پر اپلوڈ ہوئی۔ تب جنرل راحیل شریف اپنے منصب پر قائم تھے، اگرچہ ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف 3 ہفتے باقی تھے، لیکن ان کے گوشہ دل میں توسیع کا چراغ ابھی تک ٹمٹما رہا تھا۔ وہ کسی معجزے کے منتظر تھے۔
ناکارہ، فضول اور لاجانی فریولس قرار دی جانے والی پٹیشنز سپریم کورٹ میں لگ گئی تھیں۔ بینچ تشکیل پا گیا تھا اور باقاعدہ سماعت شروع ہونے کو تھی۔ دور دور تک کسی جی آئی ٹی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ نواز شریف بھاری پارلیمانی اکثریت کے ساتھ اپنے عہدے پر موجود تھے اور کاروبار حکومت عمدہ طریقے سے چل رہا تھا۔ سنڈے گارڈین لائیو 6 نومبر کی سٹوری کا عنوان تھا جنرل راحیل شریف پلانز جوڈیشل کو اگینسٹ نواز، یعنی جنرل راحیل شریف نے نواز شریف کے خلاف عدالتی بغاوت کا منصوبہ بنا لیا۔ تفصیل میں بتایا گیا کہ پاکستان کی صورتحال پر نظر رکھنے والے اہم ممالک پیش بینی کر رہے ہیں کہ راولپنڈی نے ایک منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے، جس کا مقصد وزیر اعظم نواز شریف کو 2017 کے وسط تک اپنے منصب سے ہٹا دینا ہے۔ اس دفعہ مشرف کے انداز میں فوجی بغاوت کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ نواز شریف کو منصب سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ سے کام لیا جائے، جو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ منصوبے کے مطابق سپریم کورٹ نواز شریف کو مجرم قرار دیتے ہوئے اس پر کئی مقدمات کا آغاز کرے گی۔ عدالت کی جانب سے دیے گئے فیصلے میں پاناما پیپرز کے انکشافات کو بنیاد بنایا جائے گا۔ خبر میں مزید کہا گیا، سورسز کلیم that Imran Khan's latest agitation was scripted to ensure that Pakistan Supreme Court took up the matter of Nawaz Sharif's corruption, thus setting into motion the chain of events expected to end in his downfall. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی تازہ احتجاجی مہم کا اسکرپٹ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نواز شریف کی کرپشن کا نوٹس لے اور یوں زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے اس سلسلہ واقعات کا نتیجہ نواز شریف کے زوال کی شکل میں ظاہر ہو۔ سپریم کورٹ میں مقدمے کی کارروائی جے آئی ٹی کے قیام اور اس کی رپورٹ اور اگست 2017 میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے 8 ماہ قبل چھپنے والے اس آرٹیکل میں 7 امور کی نشاندہی کی گئی تھی۔ عرفان صدیقی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ نمبر 1، راحیل شریف نے نواز شریف کو منصب سے ہٹانے کا منصوبہ تیار کیا، ایسا ہی ہوا۔ نمبر 2، نواز شریف کو فوجی بغاوت کے بجائے سپریم کورٹ کے ذریعے نکالا جائے، ایسا ہی ہوا۔ نمبر 3، عمران خان کے تازہ احتجاج کی اسکرپٹ کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال کر اسے سماعت کے لیے مجبور کیا جائے، ایسا ہی ہوا۔ نمبر 4، نواز شریف کو کرپشن کے الزام میں ہٹایا جائے گا، ایسے ہی ہوا۔ نمبر 5، اس الزام کا رشتہ پاناما لیک سے جڑا ہوگا، ایسا ہی ہوا۔ نواز شریف کو وسط 2017 تک فارغ کر دیا جائے گا، ایسے ہی ہوا، جولائی 2017۔ نمبر 7، فراغت کے بعد نواز شریف اب مختلف نوع کے مقدمات کا آغاز ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ جانے دیجیے آڈیو اور ویڈیو لیکس کو، شوکت عزیز صدیقی، جج ارشد ملک اور رانا شمیم کے گواہیوں اور بیانات حلفی پر مٹی ڈالیے۔ صرف زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے میں پیوست سلسلہ ہائے واقعات پر ایک نظر ڈالیے۔ ہماری بے مایا تاریخ کے اس ناٹک کے تحریر کار، ہدایت کار، پیشکار اور کردار سب اپنے چہروں کے تمام تر خد و خال کے ساتھ نمایاں نظر آئیں گے۔ تو یہ جی عرفان صدیقی صاحب کا کالم تھا۔ ہم نے سوچا کہ یہ آپ تک بھی پہنچے، اور صدیقی صاحب کی اجازت کے بغیر ہم نے پڑھ دیا۔ بہرحال میرے خیال میں یہ ایک اچھا مضمون تھا جو کہ آپ تک پہنچانا لازمی تھا۔ تو شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے۔ گاہے بگاہے کچھ اچھے کالم جو ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہا کریں گے۔ اللہ نے کے بعد